السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتشريفا وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و مکرم سامعین کرام و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا، اور اس پرآشوق پرفتن دور میں اس کے اپنے خاص چہیتے بندے اہل بیت طہار، سادات کرام، مشائخین اعظام، علماء اہل سنت، جن کی نسبت اور صحبت و تربیت سے ہم سب کو مالامال فرمایا، الحمدللہ علی کل حال۔ آئیے بزرگوں، محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں اہل بیت اطہار کے متعلق ان کی عظمت اور ان کی رفعت کا ذکر کرنے، سننے سنانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا، الحمدللہ۔ سامعین کرام، گزشتہ نشست میں ہم نے اہل بیت اطہار کون ہوں گے، ان کے متعلق آج ہم ذکر کریں گے۔ پچھلے نشست میں یہ بات بتائی گئی تھی، کیونکہ آیت تطہیر جس کی میں نے ابھی خطبہ مسنونہ میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، آیت کا آخری حصہ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بس اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، خوب پاک کر دے۔ اب یہ اہل بیت کون ہیں، اس کے متعلق 4 اقوال ہیں، 4 قول بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ اب یہ سب سے پہلا جو قول ہے حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے،
یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ آپ کا قول ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ. تو آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ اہل بیت اطہار کون ہیں. وہ ہے جن پر صدقہ حرام کیا گیا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی اہل بیت ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حدیث پاک یوں ہے قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده قوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک ہے جو بخاری اور مسلم شریف کی روایت کردہ حدیث ہے. اب دیکھیے اس حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے. انہوں نے بیان کیا کہ درختوں سے کھجوریں جب نکالنے کا وقت آیا، اتارنے کا وقت آیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جاتی. اچھا غور سے سنیے، اس حدیث پاک کو دلیل بنائی جاتی ہے کہ اہل بیت اطہار کون ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور پیش کی جاتی. کبھی کوئی کھجوریں لاتا، کوئی لاتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ جاتا. حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما ان کھجوروں سے کھیلنے لگتے. چھوٹے ہیں، شہزادے ہیں، کھجوروں سے کھیل رہے ہیں. ایک بار ان دونوں میں سے کسی ایک نے کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی. اپنے منہ میں کھجور ڈال لی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور ان کے منہ سے کھجور نکلوا دی اور پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے؟ اب ذرا غور فرمائیے حدیث پاک کے ان الفاظ پہ کہ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْرَجَهَا مِن فِيهِ. جب رسول پاک کی نظر پڑی تو ان کے منہ سے کھجور کو نکلوایا. فقال، پھر آقا نے فرمایا اما علمت ان آل محمد لا يأكلون الصدقہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے؟ امام مسلم نے اسی روایت کے ایک اور طریق سے بیان کیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول اخذ الحسن بن علی تمرة من تمر الصدقہ فجعلها في فيه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کخن کخن ارمی بها اما علمت ان لا نأکل الصدقہ. اب ذرا غور فرمائیے، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں. ایک اور روایت یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اسی روایت کو ایک اور طرق سے حضرت امام مسلم
اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کخن کخن، تھوک دیجئے تھوک دیجئے، اسے پھینک دو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ آقا بیان فرمایا ارمی بہا، اسے پھینک دو، اما علمت انا لا نأکل الصدقہ، فرماتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اب اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اس تالاب پر جسے خم کہتے ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور واعظ و نصیحت فرمائی، پھر فرمایا اے لوگو، میں تو بس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ایک انسان عنقریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ یعنی فرشتے اجل میرے پاس آئے گا اور میں اسے واپس اپنے رب کے پاس جانے کے لیے لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ۔ کیا فرماتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آگے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے اور دو بھاری چیزوں کو چھوڑنے کا اعلان فرماتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ابھارتے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں ابھارتے ہیں عمل کرنے کے لیے، اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے، اور ترغیب بھی دیتے ہیں۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ثم قال، پھر آقا نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ 3 مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں آقا؟ کیا اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، جو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اس میں سے دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ اب اس حدیث کے راوی حسین حضرت امام کیا کہتے ہیں، حضرت امام مسلم نے اس حدیث کو جو روایت کی اپنی صحیح میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ بیان فرماتے اور اس حدیث کے راوی
حسین وہ بیان فرماتے ہیں کہ اے زید، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے زید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ حدیث کے راوی حسین ان سے کہا کہ اے زید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجات مطہرات، آپ کی پاک بیویاں کیا اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اہل بیت سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا۔ کہا وہ کون ہے؟ اب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق پہلا قول یہ ہے، سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انٹرنیٹ کی شکایت ہو رہی ہے، کنیکشن صحیح طریقے سے نہیں مل رہا ہے۔ تو ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ اہل بیت کون ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ ہے جن پر صدقہ حرام کر دیا گیا۔ اور کون کون ہے آپ نے ایک ایک کر کے گن کر کے بیان کیا۔ فرمایا آل علی ہے، آل عقیل ہے، آل جعفر ہے اور آل عباس ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ اب دیکھیے، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی، اور یہاں تک بھی یہ بات آئی ہے حدیث پاک میں کہ یہ صدقہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہم سے کہ یہ صدقات لوگوں کی میل ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار کون ہے، اس کے متعلق پہلا قول ہم نے بیان کیا، جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق کہ وہ ہیں جن پر صدقہ حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ حضرت علی کی اولاد ہیں، اور آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس۔ اب آئیے دوسرے قول کی جانب۔ دوسرا قول کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کون؟ دوسرے قول کے مطابق اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواجات مطہرات، یہ دوسرا قول ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، یعنی اولاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ اب یہ بات، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ دلیل بیان کی جاتی ہے کہ لوگوں نے عرض کیا روایت حدیث پاک میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود کس طرح پڑھا کریں؟ اب ذرا غور کریے، اہل بیت اطہار سے مراد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہے، اور آپ کی پاک بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہے۔ اس کی دلیل بیان کی جا رہی ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ ابو حمید الساعدی ان سے روایت کردہ حدیث ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے حدیث پاک میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود کس طرح پڑھا کریں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے درود کہنے کا حکم فرمایا۔ کیا فرماتے؟
اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج اور اولاد پر درود بھیج جیسے تو نے آل ابراہیم پر درود بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج اور اولاد کو برکت عطا فرما جیسے تو نے آل ابراہیم علیہ السلام کو برکت عطا فرمائی۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا۔ ایک ہے حدیث، ایک اور حدیث سنیے، امام ابو داؤد نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کو بیان کیا ہے کہ روایت فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو پورا ثواب حاصل کرنا پسند ہو وہ جب ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو کہے، ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو کہے وہی ابھی جو درود میں نے پڑھ کے سنایا، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ امہات المؤمنین۔ فرق الفاظ میں غور کریں، آقا کیا فرماتے ہیں؟ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج پر جو مومنوں کی مائیں ہیں اور ان کی اولاد پر اور ان کے گھر والوں پر درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود بھیجا، بے شک تو حمد کے لائق بزرگی والا ہے۔ دو حدیثیں پیش کی گئی۔ پہلی حدیث میں آقا نے وہ درود پاک کا ذکر فرمایا جس میں آقا نے اپنے ازواج اور اپنے اولاد کا ذکر کیا۔ دوسری حدیث میں بھی آقا نے اپنے ازواج جن کو امہات المومنین کے الفاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک میں اس طرح سے کہنے کی تلقین اور تعلیم فرمائی۔ باضابطہ آقا نے فرمایا جو پورا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جب درود کہے تو اس طرح سے درود کہے۔ آقا نے پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی درود کی تعلیم فرمائی جس میں آقا نے اپنے ازواجات مطہرات امہات المؤمنین اور اپنے اہل بیت کا ذکر کیا، الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، وَأَهْلِ بَيْتِهِ کہہ کر کے۔ اب دیکھیے ایک اور روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ اب ذرا اس حدیث کا ترجمہ سنیے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ اے اللہ آل محمد کو بقدر کفایت رزق عطا فرما۔ اب یہ دلیل ہے دوسرے قول کی کہ اہل بیت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات پاک بیویاں جو ہماری مائیں ہیں امہات المؤمنین ہیں، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کی دلیل ہم اس حدیث پاک سے بیان کر رہے ہیں۔ ذرا غور و توجہ سے غور سے ان باتوں کو سننا بزرگوں، بس ہم یوں ہی چیختے چلاتے ہوئے باتوں کو کہتے ہوئے آگے نہیں گزر رہے، ہر بات کے پیچھے ایک دلیل ضرور ہے۔ قرآن اور حدیث کی دلیل میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہر طرح کی ناپاکی اور گندگی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ اللہ یہی چاہتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کون ہے؟ پہلا قول یہ بتایا گیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام کر دیا گیا، وہ حضرت مولا علی کی آل ہیں، حضرت عباس کی، کہ حضرت جعفر کی، حضرت عقیل کی، یہ تمام کی اولاد۔ اب دوسرے قول کے مطابق کہ اس میں اہل بیت اطہار میں آقا کی آل کے علاوہ آقا کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اس کے لیے دلیل کیا بنائی جا رہی ہے کہ آقا نے فرمایا درود کہو تو یوں کہو، جس درود میں آقا نے اپنے ازواجات کا بھی ذکر کیا کہ درود جب بھیجو مجھ پر بھی بھیجو، میرے آل پر بھی بھیجو، میرے ازواج پر بھی بھیجو، میرے ازواج مطہرات پر بھی بھیجو۔
بلکہ امہات المؤمنین کہہ کے الفاظ کے ساتھ آقا نے تلقین فرمائی درود کہو، تو امہات المؤمنین کا بھی نام شامل کر کے آقا نے فرمایا۔ پھر آقا کی وہ دعا جس کو بخاری اور مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں نقل کی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ آل محمد کو بقدر کفایت رزق عطا فرما۔ اب ذرا یہاں غور فرمائیے، آل محمد کو بقدر کفایت رزق عطا فرما، یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ دعا جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، دعائیں مستجاب ہے، سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اب یہ دعا کن کے لیے حاصل ہوتی ہے ذرا غور کرنا۔ آقا نے دعا کیا فرمائی تھی کہ آل محمد کو بقدر کفایت رزق عطا فرما۔ اب یہ آل محمد کو بقدر کفایت رزق عطا فرما، یہ آقا نے دعا فرمائی۔ آل محمد میں اب کون ہے؟ اہل بیت میں اب یہاں کون شامل ہے؟ ذرا غور کریں کہ اب دیکھیے کہ سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ ان میں سے کئی مالدار ہوئے، آج تک بھی مالدار ہیں، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور اولاد کا رزق بقدر کفایت تھی، یعنی اب بنو ہاشم بنو مطلب نہیں، صرف اور صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجات مطہرات اور آپ کی اولاد رزق بقدر کفایت ہی ان کے پاس تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواجات مطہرات کا جتنا مال حاصل ہوتا وہ اسے صدقہ و خیرات کر دیتے اور اپنا رزق کفایت کے مطابق ہی رکھتے تھے، کفایت کے مطابق جتنی چاہیے اتنا ہی رزق رکھتے تھے۔ امام بخاری نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے کبھی متواتر لگاتار پے در پہ 3 روز تک سالن کے ساتھ گندم کی روٹی نہیں تناول فرمائی، حتیٰ کہ وہ بارگاہ الہی میں پہنچ گئے، یعنی ان کے وصال ہونے تک وہ کبھی بھی 3 دن مسلسل سالن کے ساتھ گندم کی روٹی تناول نہیں فرمائی، یعنی بقدر کفایت ہی ان کے پاس رزق تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی اولاد اور ازواج کے شامل ہونے پر جو بات دلالت کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب ذرا یہاں ایک بات غور کرنا، ازواجات مطہرات میں قرآن مجید لیتا ہوں، اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں، اب اس آیت کریمہ میں ہم تھوڑی سی ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو ہم یہاں ختم کریں گے، کیونکہ آج ہم نے صرف 2 قول پیش کیا۔ پہلا قول اہل بیت اطہار وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں وہ ہے جن کا ذکر صاف طور پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ بلفظ آپ نے ذکر فرمایا، ایک ایک لفظ لے کر کے آپ نے ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اس سے مراد حضرت مولا علی کے آل ہیں، آپ فرماتے ہیں الفاظ ہیں حدیث حضرت زید بن ارقم کے کہ وہ حضرت علی کی آل ہے اور آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل عباس ہے، ان سب پہ صدقہ حرام ہے فرمایا۔ سوال بھی کیا گیا کہ ان سب پر صدقہ حرام ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ اب دوسرا قول جو ہے وہ قول جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد، اہل بیت اطہار سے مراد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی نہیں بلکہ ازواجات مطہرات بھی شامل ہے۔ اب اس قول کی دلیل میں ایک بات میں عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار میں ازواجات مطہرات کو شامل ہونے پر جو بات دلالت کرتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ ہے۔
پارے نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا کہ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گناہ کا میل اور شک اور نقص کی گرد تک دور کر دے، گرد تک بھی دور کر دے، اور آپ سب کو کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے۔ اب اس آیت مبارکہ کے پہلی والی آیتیں اور بعد والی آیتیں، پہلے اور بعد والی آیتیں، ان تمام آیتوں میں ازواج مطہرات کا ذکر آیا، ازواج مطہرات کا، کیونکہ یہ جو آیت جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، بار بار ہم سن رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ خود آیت کا ایک آخری حصہ ہے۔ مکمل آیت تو یوں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اس کے بعد اللہ یہ فرما رہا اسی آیت کے آخری حصے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب دیکھیے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مخاطب ازواجات مطہرات کے متعلق فرما رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے متعلق ذکر ہے۔ اس کی پہلی والی آیت میں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ فرمایا ہے نبی کی بیویوں، پاک پاک بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب دیکھیے آپ اور بیویوں کی طرح نہیں ہے اللہ فرما کر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ انہی بیویوں کے متعلق اور بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے، اور اخیر میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان سے ہر طرح کی گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہر طرح کی گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو آیت کریمہ میں مذکر مخاطب کی ضمائر سے ظاہر ہوتا ہے اس آیت کریمہ میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم، خواتین کے لیے جب مذکر کیا کہتے ہیں مخاطب، جو خواتین سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو عربی کا قاعدہ ہے کننا کا لفظ آتا ہے، کننا۔ اب دیکھیے انتنا کننا یہ لفظ آتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے کیا فرمایا یا نساء النبی لستن فرمایا، اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وقرن فی بیوتکن فرمایا۔ یہ انتنا یہ کننا یہ جو الفاظ ہیں یہ خواتین کے لیے مخاطب ہوتے وقت استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم فرمایا، عنکم الرجس فرمایا، اور پھر اہل البیت ویطہرکم فرمایا۔ اب یہ کم جو ہے ضمیر مخاطب یہ مذکر کے لیے خاص، مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مذکر مخاطب کی ضمائر سے ظاہر فرما رہا ہے کہ اس میں ان ازواجات مطہرات کے علاوہ دیگر افراد بھی شامل ہیں، اہل بیت طہار، اہل قصا جن کو کہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو ازواجات مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، انہیں اہل بیت سے خارج کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اب تیسرا قول کیا ہے معلوم ہے؟ بہت مختصر ہے تیسرا قول، کیونکہ ہم اگلے درس میں چوتھا قول بیان کریں گے۔ تیسرا قول بہت مختصر، اس آیت کو لے کر کے یہ دعویٰ پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف آقا کے ازواجات مطہرات کا ذکر کیا ہے، چنانچہ ازواجات مطہرات کا ذکر کرنے کی وجہ سے انہی کو اللہ نے اہل بیت کہا، لہذا صرف آقا کی پاک بیویاں ہی اہل بیت ہے اور کوئی اہل بیت نہیں۔ یہ تیسرا قول ہے، یہ جو بالکل غلط ہے۔ میں نے پہلے سے شروع سے کہتے آیا اہل بیت اطہار کون ہے، اس کے متعلق 4 اقوال ہے۔ اس میں سے پہلا قول وہ اہل بیت جن پر صدقہ حرام، دوسرا قول وہ اہل بیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ اب تیسرا قول کیا ہے؟ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجات مطہرات ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اور انہوں نے ثبوت کے طور پہ اس آیت کے پیش کیا قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر یہ 32 اور 33، ان آیتوں کے اوپر انہوں نے یہ 3 آیتیں 32 33 34 ان تینوں آیتوں کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس سے مراد صرف اور صرف ازواجات مطہرات ہے۔
لیکن جب صرف ازواجات مطہرات ہوتے تو آقا اللہ نے جو فرمایا یا نساء النبی لستن کہا ایک طرف، اور دوسری طرف فرمایا وقرن فی بیوتکن کہا. یہ کننا اور انتنا یہ دو مخاطب کے لفظ جو اللہ نے استعمال کیا، ضرور اس سے مراد خواتین ہیں، مخاطب خواتین ہیں، امہات المومنین ہیں، ازواجات مطہرات ہیں. لیکن اس آیت کے آخری حصے میں جب اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ عنکم سے مراد خواتین ہی نہیں ہوتے. اللہ بیان کر رہا ہے صرف مصطفیٰ کے ازواجات مطہرات ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ کی آل بھی شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اہل کسا، اہل بیت طہار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی شامل ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پر مخاطب مذکر استعمال کیا. دیکھیے آپ، اللہ خود جواب دے رہا ہے. تیسرے قول کے دعوے داروں کے لیے اللہ جواب دے رہا ہے. ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے. تردید کی جا رہی ہے اس قول کی، اس تیسرے قول کی جس میں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجات مطہرات ہی اہل بیت ہے. اس طرح کا دعویٰ کرنا یہ غلط ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ازواجات مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، انہیں اہل بیت سے خارج کرنا یہ بھی جائز نہیں. یہ بھی اللہ نے بیان کر دیا اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے. تو اب ہم 3 قول یہاں بیان کیے. میں آپ کے سامنے قرآن مجید لے کر کے بیٹھا ہوں. یہ قرآن مجید ہے. دیکھیے آپ، اس قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 31، 32، 33، 34، ان ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جن کا ذکر کیا ان میں ازواجات مطہرات ہیں، اور اہل بیت کا ذکر کر کے خاص طور پہ یہ بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا کہہ کر کے اور عَنْكُمُ الرِّجْسَ کہہ کر کے. اہل بیت اطہار میں صرف ازواجات مطہرات ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اہل کسا بھی شامل ہے. تو الحمدللہ یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کون ہے. یہ 3 قول کے ذریعے سے ہم یہ بات سمجھ میں آ گئی. پہلے 2 قول بالکل درست، تیسرا قول بالکل غلط. اب چوتھا قول ہے، اس کے متعلق ہم اگلے درس میں ذکر کریں گے کیونکہ ہمیں زیادہ طویل گفتگو کرنا نہیں ہے، مختصر گفتگو. تو کل کی پہلی نشست اور آج کی دوسری نشست، ان 2 نشست میں ہم نے بیان جو کیا آیت تطہیر کے متعلق، یعنی اللہ نے خاص طور پہ اہل بیت اطہار کو پاک کر کے پیدا کیا، پاک کر کے پیدا کیا، ہر طرح کی گناہ سے، گندگی سے، میل سے، کچیل سے، شیطان سے، شک سے، غم، ہر چیز گناہوں سے انہیں پاک و صاف کر کے پیدا کیا. یہ شان صرف اور صرف اہل بیت اطہار ہی حاصل ہے. اور وہ اہل بیت اطہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہیں اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین. انشاءاللہ درس کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہ ہم نے کہا سنا یقین عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ہم گنہگاروں کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے بزرگوں، ہمارے پیروں کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر نصیب فرما. ہمارے والدین کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر نصیب فرما. افت عالم کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما. اس ماہ محرم الحرام کے مہینے کی برکت سے، اہل بیت اطہار کے صدقے طفیل سے، اولیاء کرام کے صدقے طفیل سے مولا تعالیٰ اس وبا کو، موجودہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے جلد از جلد نجات عطا فرما. آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.